اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی رضویہ میں لکھا ہے. ویسے میں اعلیٰ حضرت کہتے ہوئے مجھے تکلیف بہت ہوتی ہے. اعلیٰ حضرت کہتے ہوئے مجھے تکلیف بہت ہوتی ہے. اعلیٰ حضرت کہتے ہوئے مجھے تکلیف بہت ہوتی ہے. لیکن میں کہتا ہوں اس لیے تکلیف ہوتی ہے کہ ابو بکر صدیق کو ہم کہتے ہیں حضرت ابو بکر، عمر کو کہتے ہیں حضرت عمر، عثمان کو کہتے ہیں حضرت عثمان، علی کو کہتے ہیں حضرت علی، حسن کو کہتے ہیں حضرت حسن، سلمان فارسی کو کہتے ہیں حضرت سلمان، عمار ابن یاسر کو کہتے ہیں حضرت عمار ابن یاسر، اور مولانا شاہ احمد رضا کو کہتے ہیں اعلیٰ حضرت. آج جس بندے کو علم کی ہوا بھی نہیں لگی وہ اعلیٰ حضرت پہ چون چون کر رہا ہے. میں نے کوئی اعلیٰ حضرت کو پڑھا ہے؟ ایک بات میں بطور چیلنج کرتا ہوں، چہرے سنیت کو سنوارنے کے لیے، چہرے سنیت کو نمایاں کرنے کے لیے، چہرے سنیت کو روشن کرنے کے لیے امام احمد رضا کا دامن پکڑنا ضروری ہے. ایک بات میں بطور چیلنج کرتا ہوں، اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں، عقیدت سب کی رکھتا ہوں مگر بات سچی کرنے لگا ہوں. وادی رضا کی کوہ ہمالہ رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے. اس کے ثبوت کے لیے میں بطور چیلنج بات کرتا ہوں، ایک لسٹ بنا لو، اس لسٹ پہ علماء کے چیدہ علماء کے نام لکھ لو، خیر آبادی علماء کے نام لکھ لو، بدایونی علماء کے نام لکھ لو، محلی فرنگی علماء کے نام لکھ لو، غزالی زمان کا نام لکھ لو، مہر علی کا نام لکھ لو، شیخ محقق کا نام لکھ لو، فضل حق خیر آبادی کا نام لکھ لو، امام اہل سنت امام احمد رضا کا نام لکھ لو. پھر چلے جاؤ دنیا کا وزٹ کرو، پھر جاؤ دنیا کے آخری کنارے پہ لسٹ تمہارے پاس ہو جو کلمہ مصطفیٰ کا پڑھتا ہے، اپنے آپ کو سنی کرواتا ہے، اس کے سامنے نام رکھو کہ بتا دل پہ ہاتھ رکھ کے ان میں سے وہ کون ہے جس کی وجہ سے تیرا مسلک پہچانا جاتا ہے. میں کہتا ہوں حضرت غزالی زمان کی قدموں کی دھول میرے آنکھ کا سرما، امام ربانی کی قدموں کی دھول میرے آنکھ کا سرما، میرے علی شاہ کے قدموں کی دھول میرے آنکھ کا سرما، شیخ محقق کے قدموں کی دھول میرے آنکھ کا سرما، فضل خیر آبادی کے قدموں کی دھول میری آنکھ کا سرما. پر خدا کی قسم یہ حق ہے، حق ہے، حق ہے. پوری دنیا میں گھومو لسٹ لے کے سب کے نام لکھ لو، پھر جا کے پوچھو کون ہے جس کی وجہ سے تمہیں لوگ پہچانتے ہیں، تیرے دین کا تعین کرتے ہیں، تیرے مسلک کا تعین کرتے ہیں. ایک ہی نام پکارا جائے گا، اس کا نام ہے احمد رضا. مجھے ایک بات بتا جو امام اہل سنت نے کی ہو اور وہ امام ربانی نے اس کے مخالف کی ہو. مجھے ایک بات بتا جو امام اہل سنت نے کی ہو اور شیخ محقق نے اسی ضمن میں کوئی اور بات کی ہو. آج جس بندے کو علم کی ہوا بھی نہیں لگی وہ اعلیٰ حضرت پہ چون چون کر رہا ہے. میں نے کوئی اعلیٰ حضرت کو پڑھا ہے؟ کوئی اعلیٰ حضرت کو پڑھا ہے، پرکھا ہے کون ہے؟ کیونکہ ہماری قوم تو سمجھتی ہے کہ اعلیٰ حضرت نے صرف ہدایت کی بخشش ہی لکھی ہے جی، اور ہدایت کی بخشش بھی کم نہیں ہے. ہاں 1959 میں ملتان شہر کے اندر ٹاؤن ہال کے اندر یوم حسین کانفرنس ہوئی، جس میں بڑے بڑے چوٹی کے جناب والا پروفیسر، انفارمر، نقاد، مورخ، علماء، سیاسی مدبرین اس سیمینار میں شامل تھے. کوثر نیازی بھی اس میں شامل تھے، ماہر القادری بھی اس میں شامل تھے، اور عابد نظامی، یہ نوائے وقت والے، وہ بھی اس میں شامل تھے. عابد نظامی خود لکھتے ہیں کہ ایک ہی کمرے میں ماہر القادری صاحب بھی تھے، میں بھی تھا، مولانا کوثر نیازی بھی تھے، اور بھی حضرات تھے.
تو بات چل نکلی کہ اردو شعراء میں سب سے ٹاپ کلاس اول نمبر شاعر اردو نعتیہ کلام میں کون ہے؟ تو وہاں نام پیش ہوا امام اہل سنت امام رضا کا.